السلام علیکم. The topic under discussion is Constitution of 1962. پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 میں امپلیمنٹ کیا گیا. یہ کانسٹیٹیوشن صرف 2 سال ہی چل سکا. اس کانسٹیٹیوشن کے فیلئر کے بہت سارے ریزنز تھے. مین ریزن پولیٹیشنز اور رولرز کی ان ایفیشنسی اور ان کے اندر لسٹ فار پاور تھی. اس کانسٹیٹیوشن کو 1958 میں ایبروگیٹ کر دیا گیا اور پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگا دیا گیا. پاکستان کے اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا اور یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا. اب جب ایوب خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن اپوائنٹ کیا. اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ نئے کانسٹیٹیوشن کے لیے ریکمنڈیشنز پریپیئر کرے اور یہ کانسٹیٹیوشن جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں قائم کیا گیا. The Commission, after thorough and lengthy discussion, submitted its report on 6th May 1961. The report was examined by President. In this report, the Commission highlighted the reasons of the failure of parliamentary democracy in Pakistan. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. اب اس کانسٹیٹیوشن نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے فیلئر کی ریزنز اس کانسٹیٹیوشن کمیشن نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے فیلئر کی ریزنز بتائیں. اور ریزنز کیا تھی؟ اٹ فکس دا رسپانسبلٹی فار دا فیلئر آف ڈیموکریسی آن دا لیک آف ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ اینڈ ایبسنس آف ویل آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز. اس کے ساتھ ہی پولیٹیشنس کے اندر مورل ویلیوز کی کمی ایک بہت بڑی ریزن بتائی گئی. اسی وجہ سے کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی ناکامی کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پولیٹیشنز گریڈی ہیں، امورل ہیں اور ان کے اندر مورل ویلیوز کی کمی ہے. اب ایک نیا کانسٹیٹیوشن فریم کر دیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا پاکستان میں. اس کانسٹیٹیوشن کو کہا گیا کانسٹیٹیوشن آف 1962. In February 1960, Ayub Khan constituted a 10 members Constitution Commission for the formulation of Constitution. جسٹس شہاب الدین میں نے آپ کو بتایا کہ اس کمیشن کے سربراہ تھے. اس کمیشن نے اپنی رپورٹ پریزیڈنٹ کو May 6, 1961 کو پیش کر دی. پریزیڈنٹ نے ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنا دی جس کے سربراہ وزیر خارجہ منظور قادر تھے اور یہ کمیٹی 7 کیبنٹ ممبرز پر مشتمل تھی. اس کمیٹی نے کانسٹیٹیوشن کمیشن کی تمام ریکمنڈیشنز کو اگنور کر دیا اور اپنی کانسٹیٹیوشنل ریکمنڈیشنز تیار کر لیں جو کہ اس کی اپنی چوائس کی تھیں اور ان کو گورنرز کی کانفرنس میں اپروو کیا گیا تھا. اس طرح سے کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ ہو گیا اور پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے پریزیڈنٹ ایوب خان نے 8 جون 1962 کو کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کر دیا. اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے دیکھتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح. اٹ واز اے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اس میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ پرووائڈ کیا گیا تھا. اس 2 پروونسز تھے پاکستان کے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. ان کو نیشنل اسمبلی میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی تھی. دونوں صوبوں کے اندر بی ڈی ممبرز کی تعداد برابر تھی، یعنی بی ڈی ممبرز 40,000 ویسٹ پاکستان سے تھے، 40,000 ایسٹ پاکستان سے تھے اور دے ہیڈ ٹو ایکٹ ایز این الیکٹورل کالج، یعنی انہوں نے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو الیکٹ کرنے کے لیے الیکٹورل کالج کا رول انہیں دیا گیا تھا. انہوں نے الیکٹ کرنا تھا ایم این ایز کو، ممبرز آف نیشنل اسمبلیز کو الیکٹ کرنا تھا بی ڈی ممبرز نے. The powers of the central government were explained in the constitution اور remaining powers provinces کو دے دی گئی. یہ ایک پریزیڈنشیل کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. پریزیڈنٹ نہ صرف اسٹیٹ کا ہیڈ تھا بلکہ گورنمنٹ کا ہیڈ بھی تھا. He was to be elected by electoral college consisting of 80,000 BD members for a term of 5 years. بی ڈی ممبرز نے اس کو الیکٹ کرنا تھا 5 سال کے لیے. تمام ایگزیکٹو پاورز پریزیڈنٹ کو دے دی گئی اور لیٹیگیشن کی انلمیٹڈ پاورز پریزیڈنٹ کو دی گئی. دا ممبرز آف کیبنٹ ور آنسریبل ٹو دا پریزیڈنٹ انسٹیڈ آف دا نیشنل اسمبلی اور آل دا اپوائنٹمنٹس اگینسٹ کی پوسٹس ور میڈ بائی دا پریزیڈنٹ، یعنی بڑے بڑے عہدوں پر تمام تعیناتیاں، تمام اپوائنٹمنٹس پریزیڈنٹ نے کرنی تھی. اس کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی کی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کا اپروول، پریزیڈنٹ کی آتھینٹیکیشن بھی ضروری تھی. اس میں یونیکیمرل لیجسلیچر پرووائڈ کی گئی تھی 56 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح. اس کا نام نیشنل اسمبلی رکھا گیا. نیشنل اسمبلی کو بی ڈی ممبرز نے الیکٹ کرنا تھا.
نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو BD ممبرس نے الیکٹ کرنا تھا 5 سال کے لیے, اور دونوں پروونسز کو نیشنل اسمبلی میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی. فنڈامنٹل رائٹس کیا پرووائڈ کیے گئے؟ فنڈامنٹل رائٹس ور مینشنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دیز رائٹس ور گارنٹیڈ, کہ کوئی بھی لا ایسا نہیں بنایا جائے گا جو ان رائٹس کو وائلیٹ کرے. freedom of speech, expression, freedom of association, peaceful assembly, freedom to practice religion, and protection of life and property. All these fundamental rights were provided in the Constitution of 1962. اب اسلامک پروویژنس دیکھتے ہیں. آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے تینوں کانسٹیٹیوشنس میں یہ پریمبل کی حیثیت سے شامل ہے. اس کانسٹیٹیوشن کا بھی یہ پریمبل تھی. آبجیکٹیو ریزولوشن میں سوورینٹی کا کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا, جو کہ ظاہر ہے اس کانسٹیٹیوشن کا بھی پارٹ بنا, کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سپریم پاور ٹو رول. اللہ تعالیٰ نے یہ پاور لوگوں کو دی ہے کہ وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ کے طور پر اس کو یوز کریں اپنے چوزن ریپرزینٹیوز کے ذریعے, قرآن اور سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. ملک کا نام شروع میں ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا, لیکن اسٹرانگ پبلک پروٹیسٹ پہ اس کا نام چینج کر دیا گیا اور پھر اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی امینڈمنٹ تھی. ایک مسلمان ہی پریزیڈنٹ بن سکتا تھا پاکستان کا. مسلمس شیل بی انیبلڈ انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی ٹو آرڈر دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دا پرنسپلز آف اسلام. کوئی بھی لا ایسا نہیں بنایا جائے گا جو خلاف اسلام ہو. اب اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی گئی اس کانسٹیٹیوشن میں, اور اس کو پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کرنا تھا اس کے ممبرس کو. It shall be appointed to advise the President of Islamic Republic of Pakistan, provincial governors, national provincial assemblies in the legal affairs, so that the legislation could be possible in accordance with the principles and concepts of Islam. یعنی ایگزسٹنگ لاز کو ہم کس طرح سے اسلامائز کر سکتے ہیں, اور نئے لاز جو بنائے جائیں گے کیا وہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں. اس کاؤنسل نے مشورہ دینا تھا پریزیڈنٹ کو, MNAs کو, MPAs کو, گورنرز کو. لیکن حقیقت میں یہ ایک پاور لیس انسٹیٹیوشن تھا, کیونکہ اس کی حیثیت محض ایڈوائزری تھی. یعنی یہ صرف مشورہ دے سکتی تھی اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل. اس کا مشورہ بائنڈنگ نہیں تھا پریزیڈنٹ اور پارلیمنٹ کے اوپر, یعنی وہ باؤنڈ نہیں تھے کہ وہ اس کے مشورے کو فالو کریں. نیشنل لینگویجز اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج کا سٹیٹس دے دیا گیا. انگلش کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا ملک کی اس وقت تک جب تک نیشنل لینگویج آفیشیل سٹیٹس حاصل نہیں کر لیتی. یعنی جب تک نیشنل لینگویج اتنی ڈیولپ نہیں ہو جاتی کہ وہ آفیشیل سٹیٹس حاصل کر لے, اس وقت تک انگلش کو نیشنل آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس دے دیا گیا. اس کانسٹیٹیوشن میں انڈائریکٹ ڈیموکریسی پرووائڈ کی گئی. انڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا تھی کہ الیکشنز پریزیڈنٹ کے, MNAs اور MPAs کے ڈائریکٹ نہیں تھے. The system of direct elections was replaced by the method of indirect election. This system was named Basic Democracies, BD system. Direct method of election was dissolved. The president was elected by an electoral college comprising 80,000 basic democrats. یعنی ایسٹ اور ویسٹ ونگ سے 40,000 بیسک BD ممبرز الیکٹ ہونے تھے, اور ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے ان لوگوں نے پریزیڈنٹ, MNAs اور MPAs کو الیکٹ کرنا تھا. یعنی نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے ممبرز کو اور پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا تھا BD ممبرز نے, جو کہ دونوں صوبوں سے ایکول تعداد میں الیکٹ ہونے تھے, اور یہ BD ممبرز ڈائریکٹلی الیکٹڈ تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کا انجام کیا ہوا. لوگ بہت جلد ڈس ایلیوژن ہو گئے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن ہائیلی اتھارٹیٹیو کانسٹیٹیوشن تھا. اس میں پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے تھے. لوگ فیڈ اپ ہو گئے اتھارٹیٹیو اسٹائل آف ایوب خان, اس کی گورنمنٹ کے اتھارٹیٹیو اسٹائل سے فیڈ اپ ہو گئے, اور دیر ور وائڈ اسپریڈ ڈیمانسٹریشنز اگینسٹ دا پریزیڈینشیل سسٹم. لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ایوب خان ریزائن کر دیں اور کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا جائے, اور ایسٹ ونگ نے پروونشل اٹانومی ڈیمانڈ کی. ایوب خان وائزلی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن انڈر دا ماؤنٹنگ پبلک پریشر میں انہوں نے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا اور پاکستان میں سیکنڈ مارشل لا 1969 میں امپوز کر دیا.